کو اور شارٹ کرتا ہوں تاکہ میں اس کو کریپ کروں. چہلم منایا جا سکتا ہے, 40واں منایا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں, میں نے ہمارے لیے اسٹینڈرڈ وہی ہے, قرآن حدیث. وہ نہ قرآن میں کوئی چہلم کا ذکر ہے, نہ حدیث میں کسی جگہ چہلم کا ذکر ہے, صحیح ہے, نہ صحابہ کرام سے ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی. تو میں تو نہیں کر سکتا میرے نزدیک. تو پھر آپ کیوں چہلم مناتے ہیں؟ دیکھیے ہم چہلم میں کیا کرتے ہیں, آپ جا کے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آ کے چہلم میں دیکھ لیں, سارے بیٹھ کے روتے ہیں بس. چہلم میں کیا کرتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں, چہلم میں کیا کرتے ہیں, روتے ہیں. اب عاشورے پہ کیا کرتے ہیں, روتے ہیں. 10ویں پہ, سویم پہ, تیجے پہ, جو بھی آپ اس کو نام دیں, 25 قسم کے نام ہیں مختلف جو کراچی میں قومیتیں پائی جاتی ہیں, ہر ایک کا اپنا لفظ ہے. کرتے کیا سوال یہ اس میں, ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں, ہاضا ہوا خلاص. اس میں جو ہے امام حسین صاحب کے گریہ کا جو طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, ان کا ذکر مصائب سن کے, ذکر مصائب علماء اہل سنت ذکر کرتے رہیں, خود گریہ بھی کرتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی روایت موجود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے وہ دن کا نام رکھ دیا 40واں, ٹھیک ہے, یا 10واں. 10 دن گزر جانے پہ, 20 دن گزر جانے پہ, 20واں, 30واں, ایک ماہی, سماہی, بھائی آپ نام دو اس کو, ہمیں نام سے کوئی اعتراض نہیں. لفظ 40ویں سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے, آپ اس عمل میں اگر کوئی خرافات نکالیں تو پھر حرام کہیں گے ہم بھی اس کو. اس عمل میں ایک مسئلہ ہے نا, میں عرض کرتا ہوں, جو بات صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, جب شہدائے احد, ٹھیک ہے, ان پہ احد والیوں نے گریہ کرنا شروع کیا, شہدائے احد کے جو ورثہ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا جملہ موجود ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, اما حمزۃ فلا بواکی اللہ. یہ صحیح مسلم کی عبارت ہے, نبی اکرم کا فرمان مقدس موجود ہے کہ سب شہداء کو رونے والیاں موجود ہیں, لیکن حمزہ, میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والی نہیں ہے. اگر یہ عمل بدعت تھا رونا, تو نبی تو منع کرتے, نبی تو دعوت دے رہے پہ سارے شہداء کے ورثاء نے کہا اپنے شہداء کو چھوڑو تاکہ حمزہ پہ گریہ کرو. یہ تو نس گریہ پہ موجود صحیح مسلم کے اندر ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے. اب اسی ہم گریہ کو آپ کہیں کبھی 40ویں میں کر لیا, کبھی عاشورے پہ ہم نبی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں, نبی کی دعوت پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ جو گریہ تھا یہ کس موقع پہ تھا, اسی موقع پہ تھا, مطلب یہ جو گریہ ہے یہ خاص اسی موقع پر. گریہ جنگ احد سے پلٹنے کے بعد ہے, پلٹنے کے بعد ہے, آن دی اسپاٹ ہے. ہمارے اسپاٹ نہیں ہے جی, احد نمٹ گیا, احد کے نمٹنے کے بعد واپس لوٹے, چند دنوں کے بعد کہہ لیجیے. عموماً جو پیارے نبی اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, کہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا صحیح نہیں ہے, علاوہ شوہر کے کہ اس پہ بیوی عدت کے دوران سوگ منا سکتی ہے. جی, یہ ایک اصول ضابطہ ہے, صحیح. اب اسی اصول ضابطے کو دیکھتے ہوئے, مطلب ہمارا نظریہ یہ ہے بغیر کسی فرقے کو نشانہ بناتے ہوئے, اور یہ آپ کے ساتھ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں جب سید عثمان رضی اللہ عنہ پہ بات ہو رہی تھی, وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ ہمیں کسی پہ آوازاری گریہ منانے کے بجائے ہمیں ان کے کردار کو سامنے لانا چاہیے, اور ہمیں ان کی سیرت کو عام کرنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس پہ وہ کرنا چاہیے. اب عموماً جو اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ مین روڈز پہ ہوتے ہیں, اس سے لوگوں کو آنے جانے کی تکلیف, وہ معاشرتی مسئلہ ایک طرح سے, مگر فقہی طور سے کیا سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام, آپ کو آپ کا سوگ منانا, گریہ کرنا, یاد کرنا جائز ہے, مناسب ہے؟ دیکھیں یاد کرنا اور مطلب یاد کرنا اس میں کوئی منع نہیں کر سکتا. گریہ کرنا, رونا, اس پہ دکھ کا اظہار کرنا وہ بھی نہیں, لیکن اس کے لیے ایک دن تخصیص کرنا, پھر ایک خاص شکل تخصیص کرنا. تو دیوبندی علماء کو روتے ہوئے دیکھا ہے امام حسین کے غم میں, میں نے خود دیکھا ہے. مجلس میں نہیں روتے وہ, مطلب کہنے کا مقصد یہ مجلس ہے, ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی مجلس ہے. مجلس لفظ کا معنی بیٹھا کے, وہ آپ نے معاشرتی طور پہ نام رکھ دیا کہ مجلس کو اہتمام ہو, کوئی بڑا امیر کائنات کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم مرتبت کا ارشاد موجود ہے, زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اس میں تھوڑی ہے کہ تم ٹینٹ لگا کے, دنیا بلا کے, مائک لگا کے جو ہے نا کوئی ذکر کرو, وہ مجلس ہے. مجلس یعنی تم جہاں بھی بیٹھو اپنی اس بیٹھک کو متبرک کرو, ذکر علی زینت دو. کنز العمال میں موجود ہے حدیث, علی متقی ہندی جونپور نے نقل کی ہے. دیکھیں اس کے لیے یہ مطلب جس طرح جو شکل اپنائی جاتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو کارنامہ ہے, کہتے کہتے رک جاتے ہیں, کیا حسین رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں علیہ السلام موجود ہے. اس کی وجہ کیا, آپ علیہ السلام کا آدھا کہتے ہیں پھر رکتے ہیں, پھر سوچتے ہیں, حقیقیوں سے تشابہ نہ ہو جائے. نہیں, شیعہ ہمارے بھائی ہے, دوست ہے. جس طرح ہم لوگ رضی اللہ نہیں کہتے ہیں, حالانکہ قرآن میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ہم لوگ علیہ السلام کے آدمی تو خود نے دے دیا نا. اچھا, کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک ایسی ہستی, مطلب ان کا ایک کردار, وہ ایک دن کے ساتھ تخصیص نہیں ہے, ان کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے, ہمیشہ ہر دن سوگ ہونا چاہیے. نہیں, سوگ نہیں ہونا چاہیے, ان کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, ان کے پیغام کو اپنا وہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا نظریہ ہے. اور انشاءاللہ میں ایک چیز سوال کرتا ہوں میں عالم اسلام کی طرف سے. ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں,
اگر مثلا آپ یا میں یا اویس بھائی کوئی بھی ایسے، ابھی تو محرم بھی نہیں آیا، ویسے ہی یاد کرتے ہیں سیرت امام حسین کو، اور وہ جو یزید ملعون کے جو مظالم تھے جو اس نے کربلا میں ڈھائے، امام حسین السلام پہ قتل کیا، اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح در بدر پھرایا، اسے یاد کر کے ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اس میں کوئی بدعت ہے، کوئی شرک ہے، کوئی حرام ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یکم محرم الحرام کو سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بھی کوئی پروگرام کرے، کتنے آپ میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا. ہم تو آپ کاؤنٹر نہیں کریں، میرے سوال کا جواب دیں. دیکھیں میں اس کا جواب میں دوں گا. نہیں، ہم کہہ رہے کہ اس پہ آنکھوں سے آنسو جانا بری بات نہیں، بلکہ سعادت میں سمجھتے ہیں اس کو. لیکن میں کہہ رہا کہ اس کو دل کے ساتھ خاص، یہ بہت اچھا پیغام جائے گا اس پروگرام کے تھرو. جی ہم کہہ رہے کہ اس کو پورا سال کبھی بھی آپ امام حسین السلام کو یاد کریں. جی آنکھوں میں آنسو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے. اور اس میں علامہ صاحب میں ایک پیغام دوں گا، آپ اس طرح کریں، آپ حضرات کریں کہ یکم محرم الحرام کو اس پہ پروگرام کریں اور ہمارے پروگراموں میں بھی آئے اور ہمیں اپنے پروگراموں میں بلائیں، تاکہ یہ درمیان ہماری ایک مجبوری ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، کم تعداد میں ہے. اہل سنت اور دیوبند جتنے بھی اہل سنت کے فرقے اتفاق ہیں، مسالک مثلا، وہ زیادہ تعداد میں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سوائے ہمارے کوئی کرتا نہیں ہے. اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی چھوڑ کے پھر ہم لوگ اصحاب کا ذکر شروع کر دیں تو پھر سارا عالم اسلام اصحاب کر رہا ہوگا، اہل بیت کا کوئی ذکر کرنے والا ہے نہیں. تاریخی طور پر حضرت عمر کی جو شہادت کی تاریخ وہ ایک محرم ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہے. اب یہ کس نے جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کی وہی والی بات کہ شیعہ چلو محرم منا رہے ہیں، ہم بھی اپنے بیچ میں شروع کر دیتے سلسلہ، جس طرح ہمارے عید غدیر ہے 18 ذی الحج کو، ٹھیک ہے. حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ الاوائل میں امام ثعلبی نے لکھا ہے، یہ ثعلبی نے، ٹھیک ہے، ابو ہلال عسکری نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس کو کہ بخن سب سے پہلے آگے کس نے کہا؟ جی حضرت عمر نے کہا. تو حضرت عمر جس دن کو مبارکباد دینے والا دن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بعنوان عید کے، ہم اگر یہ عید مبارکباد وہ کہیں جی آپ سوگ منائیں حضرت عثمان غنی کا، یہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. جب جو ہے نا ہم شیعہ کوئی عید منائیں کہتے ہیں فلاں کا جو ہے نا آپ کچھ کر لیں، یا کوئی ہم دن رکھے اپنا دن لے آتے بیچ میں سے، یہ کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں آپ 2.25 مہینے امام حسین کو یاد کریں، ایک دن ہے تو عمر کو بھی یاد کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجوہات سے جو یہاں اس پروگرام میں قابل بیان نہیں ہے. ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، اصحاب کرام جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اس مملکت خدا دے پاکستان میں ہر ایک کو اس کا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے. ہم اصحاب کرام جن کو خلفائے ثلاثہ لوگ مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب مانتے ہی نہیں تو آپ تقاضا کریں، میں ان سے تقاضا کروں کہ آپ مجھے قدر کی مبارکباد دیں. کیوں نہیں دے رہے آپ مجھے؟ آپ ان کو صحابی نہیں مانتے یا خلیفہ نہیں مانتے؟ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے. خلیفہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ خلیفہ مان لیں، ہم کہہ رہے کہ یار ایک صحابی ہے، ہمارے نزدیک تو خلیفہ ثانی ہے، لیکن اچھا دیا کہہ رہے ہیں خلیفہ کی حیثیت سے نہ مانے. جی صحابی کی حیثیت سے پڑھنا نہیں کریں گے، انشاءاللہ مسئلے کا حل کریں گے. اب اس دیکھیں علامہ صاحب نے ایک بات کی کہ اہل بیت کی بات، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جو سیرت ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، پروگرام ہوتی ہے اور ہم رکھیں گے. آپ ہمیں تاریخ بتائیں کہ اس تاریخ ہم اسی تاریخ پہ تاریخ آپ بتائیں، پروگرام ہم رکھیں گے. صحیح ہوگا. آپ اپنے پروگرام میں ہمیں بلائیں، ہم آپ کے اسٹیج پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ سیرت اہل بیت بتائیں گے انشاءاللہ، اس فخر سے بتائیں گے اور بڑے جلوہ افروز انداز میں بتائیں گے. اس سے اچھا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دیوبندی عالم دین شیعہ عالم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جب بولیں گے، جس دن بولیں گے میں اہل بیت. لیکن آپ یہ مسئلہ تو دیکھیں قدیم ایام سے جاری رہا، بلکہ میں اس سے زیادہ ان کو بتاؤں، شاید ان کے علم میں نہ ہو، کہ صرف دیوبندیوں اور سنیوں یا دیگر مسالک کی بات نہیں ہے. جو عیسائی تھے، جو پنڈت، ہندو پنڈت، وہ تک آ کے چوکوں پہ چوراہوں میں مجالس کرتے رہے. بندہ حقیر نے ساہیوال میں شام غریبہ سے خطاب کیا مین چوک پہ، وہاں عیسائیوں کا جلوس نکلا ہوا تھا. عیسائی لوگ آ کے ذکر امام حسین السلام کر رہے تھے، عیسائی لوگ آ کے ماتم کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ہندو آ کے شریک تھے. کیا عاشور کے جلوس میں کراچی میں ہندوؤں کے تعزیے نہیں آتے؟ وہ لوگ جو کہ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں آپ مسلمان قرار نہیں دیتے، جنہیں آپ مسلمان نہیں سمجھتے، وہ بھی نواز رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم آگے کریں گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. کہہ رہے کہ آپس میں دوریاں ختم ہو. بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. آپس میں دوریاں ختم ہو، یہ ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ یکم محرم الحرام کو کوئی پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ رکھے، بحیثیت صحابی رکھے، تاکہ یہ درمیان میں محبت یا یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے صحابی ہونے کا کوئی ممکن نہیں. میں عرض کرتا ہوں ایک چیز آپ کی خدمت میں، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے کھلے ہوئے دل کے ساتھ، اور ٹو بی ویری فرینک، اس میں نہ کوئی تقیہ ہے نہ کوئی چھپانے کی بات ہے. کھلم کھلا شیعہ ہوں، الحمدللہ پاکستان میں رہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ سینہ بڑا کر کے. اس میں مجھے کوئی عار نہیں کہنے میں کہ بات جو ہوگی نا تقریب کی وہ مشترکات پہ ہوگی.
حضور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے. تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آگے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کی رگوں میں ہے ہی نہیں کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں. صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں, ان کے لیے ہم آگے فضائل رکھیں گے. حضرت سلمان کا ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے, حضرت ابوذر کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے محبت نہیں ہے, واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں, یہ اچھی طرح جانتے ہیں. در سیدہ پہ آنا حضرت عمر, اس پہ میرے خیال میں اس موضوع پہ نا بات ختم کر لیں. ٹھیک ہے, اس موضوع پہ بات ختم کر لیں کیونکہ مشترکات پہ بات ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے. میں اس اتفاق کرتا ہوں, ایک الگ موضوع ہم قبور کی طرف جا رہے تھے.